والی حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ، لوگوں سے اس طرح ملو کہ اگر مر جاؤ تو وہ تم پر روئے، اور اگر زندہ رہو تو وہ تمہارے مشتاق ہوں۔ معاف کرنا سب سے زیادہ اسے زیب دیتا ہے جو سزا دینے پر قادر ہو۔ جس نے اپنی پریشانی دوسروں پر ظاہر کی وہ ذلت پر آمادہ ہو گیا۔ توڑا دینے پر شرماؤ نہیں، کیونکہ خالی ہاتھ پھیرنا اس سے بھی گری ہوئی بات ہے۔ یہ انسان تعجب کے قابل ہے کہ وہ چربی سے دیکھتا ہے، گوشت کی لوتڑے سے بولتا ہے، ہڈی سے سنتا ہے اور سوراخ سے سانس لیتا ہے۔ مرد میں جب تک ہمت ساتھ دے چلتے پھرتے رہا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کچھ چیزوں کی شکایت کبھی نہ کرو، اپنی قسمت کی، اولاد کے سامنے اپنے بڑوں کی، اپنی ذاتی مکان ہوتے ہوئی اس کی تنگی کی، بھول کر بھی اپنے ماں باپ یا اپنے استاد کی، غیر کے سامنے اپنے دوست کی، رخصت کرنے کے بعد اپنے مہمان کی۔ دوستی کا برہم صرف وہ لوگ رکھ سکتے ہیں جن کی وجود میں سمندر جتنا دل ہو۔ لوگوں سے بے وجہ بحث نہ کرو، تمہاری عزت ختم ہو جائے گی۔ ادار سے بچ کے رہو، کیونکہ یہ راتوں کو غم و انداوا اور دن کے وقت ذلت اور خواری کا باعث بنتا ہے۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر ہوتا ہے۔ یہ زندگی دو دن کی ہے، ایک دن تمہارے حق میں اور دوسرا دن تمہارے مخالف ہے۔ جس دن تمہارے حق میں ہو اس دن غرور مت کرنا، اور جس دن تمہارے مخالف ہو اس دن صبر کرنا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا قول ہے، لوگوں کے غلام مت بنو جبکہ اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے۔ گناہوں کی نحوست سے عبادت میں سستی اور رزق میں تنگی آتی ہے۔ خداوند عالم کو جب کسی بندی کی اصلاح مطلوب ہوتی ہے تو اسے کم بولنے، کم کھانے اور کم سونے کا الہام فرماتا ہے۔ فرمان حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ ہے، زبان کا وزن بہت ہی ہلکا ہوتا ہے مگر بہت کم لوگ ہی سنبھال پاتے ہیں۔ انسان کا اپنے دشمن سے انتقام کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ اپنے خوابوں میں اضافہ کرو۔ اگر نماز پڑھنے والے کو علم ہو جائے کہ کیسے رحمتوں نے اسے گھیر رکھا ہے تو وہ کبھی سجدے سے سر نہ اٹھائے۔ اور علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، دوست کا امتحان مصیبت میں ہوتا ہے، بیوی کا امتحان غربت میں ہوتا ہے، مومن کا امتحان غصے میں ہوتا ہے، آنکھ کا امتحان بازار میں ہوتا ہے، زبان کا امتحان محفل میں ہوتا ہے، اور دل کا امتحان عشق میں ہوتا ہے۔ ہاتھ کا امتحان کھانا کھانے میں ہوتا ہے اور انسان کا امتحان قبر میں ہوتا ہے۔ اگر تم اپنے علم پر مغرور ہو تو جہالت کے لیے یہ ہی کافی ہے۔ علم کو بیان کرنے والے تو بہت ہیں لیکن اس پر عمل کرنے والے بہت کم ہیں۔ محبت سب سے کرو لیکن اس سے اور بھی زیادہ کرو جس کے دل میں تمہارے لیے تم سے بھی زیادہ محبت ہے۔ اگر کسی انسان کا یقین ہماری ولایت پر ہو تو یہ اس کی 1000 سال کی عبادت سے افضل ہے۔ جب اللہ کسی کو ذلیل کرتا ہے تو علم کے دروازے اس پر بند کر دیتا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، کبھی نہ گرنا کمال نہیں مگر گر کے سنبھل جانا کمال ہے۔ لوگوں کے اخلاق کے مطابق ان سے میل جول رکھو اور اعمال میں ان سے علیحدہ
امیر المومنین حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں بے شمار انسان پیدا ہوئے، جن میں سے اکثر ایسی ہوئی کہ ان میں سے کوئی کمال و خوبی نہیں، اور بعض لوگ ایسے ہوئی جو صرف خوبیاں رکھتے تھے، مگر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات گرامی بہت کمال و خوبیوں کی جامع ہے کہ آپ شیر خدا بھی ہیں اور داماد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے۔ آپ حیدر کرار بھی ہیں اور صاحب ذوالفقار بھی ہیں، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر نامدار بھی ہیں، اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار بھی ہیں، صاحب سخاوت بھی اور صاحب شجاعت بھی، عبادت اور ریاضت والے بھی اور فصاحت و بلاغت والے بھی، علم والے بھی اور حلم والے بھی، فاتح خیبر بھی اور میدان خطابت کے شاہ سوار بھی۔ عرض یہ کہ آپ بہت سے کمالات و خوبیوں کے جامع ہیں اور ہر ایک میں ممتاز روزگار ہیں، اس لیے دنیا آپ کو مظہر العجائب والعرائب سے یاد کرتی ہے اور قیامت تک اس طرح یاد کرتی رہے گی۔ نام و نسب: آپ کا نام علی ابن طالب اور کنیت ابو الحسن اور تراب ہے۔ آپ سرکار اقدس کے چچا زاد بھائی ہیں۔ آپ کے والدہ محترمہ کا اسم گرامی فاطمہ بنت اسد بن ہاشم ہے، اور یہ پہلی ہاشمی خاتون ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا اور ہجرت فرمائی۔ آپ کا سلسلہ نسب اس طرح ہے کہ علی بن طالب بن عبد المطلب بن ہاشم عبد المناف۔ آپ سن 30 میں پیدا ہوئے اور اعلان نبوت سے پہلے ہی مولا کل سید الرسول جناب احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ کی پرورش میں آئے۔ جب قریش قتل میں مبتلا ہوئی تو حضرت ابو طالب پر عیال کا بوجھ ہلکا کرنے کے لیے حضرت علی کی پرورش کا ذمہ اٹھایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سائے میں آپ نے پرورش پائی اور آپ کی گود میں ہوش سنبھالا۔ آنکھ کھلتی حضور اکرم کا جمال جہاں دیکھا، آپ کی باتیں سنی اور آپ کی عادتیں سیکھی، اس لیے اب بتوں کی نجاست سے آپ کا دامن کبھی آلودہ نہیں ہوا، یعنی آپ نے کبھی بت پرستی نہ کی اور اس لیے کرم وجہ آپ کا لقب ہوا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبولی اسلام: حضرت علی نے عمر لوگوں میں سب سے پہلے اسلام سے مشرف ہوئی۔ تاریخ الخلفاء میں ہے جب آپ ایمان لائے اس وقت آپ کی عمر 10 سال تھی، بلکہ بعض لوگوں کے قول کے مطابق 9 سال اور بعض کہتے ہیں کہ 8 سال، اور کچھ لوگ اس سے بھی کم بتاتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت امام رضا بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرمان کے بوقت اسلام آپ کی عمر 60 سال تھی۔ آپ کے اسلام قبول کرنے کی تفصیل ساق نے اس طرح بیان کی ہے کہ حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت خدیجہ الکبریٰ کو رات میں نماز پڑھتے دیکھا۔ جب یہ لوگ نماز سے فارغ ہوئی تو حضرت علی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ آپ یہ کیا کر رہے تھے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ کا ایسا دین ہے جس کو اس نے اپنے لیے منتخب کر اس کی تبلیغ و اشاعت کے لیے اپنے رسول کو بھیجا ہے، لہٰذا میں تم کو ایسے معبود کی طرف بلاتا ہوں جو اکیلا ہے، اس کا شریک کوئی نہیں، اور میں تم کو اس کی عبادت کا حکم دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جب تک میں اپنے باپ ابو طالب سے دریافت نہ کر لوں اس کے بارے میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکا، چونکہ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو راز افشا ہونا منظور نہ تھا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے علی اگر تم اسلام نہیں لاتے ہو تو ابھی اس معاملے کو پوشیدہ رکھو، کسی پر ظاہر نہ کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگرچہ اس رات میں ایمان نہیں لائے مگر اللہ تعالیٰ نے آپ کے دل میں ایمان واضح کر دیا تھا۔ دوسری روز صبح ہوتی ہی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش کی ہوئی ساری باتوں کو قبول کر لیا اور اسلام لے آئے۔